وہ ہماری روشنی کے محتاج ہوں گے۔ پرانے زمانے میں کہ جو لوگ تعلیم و تعلم سے تعلق رکھتے تھے، طلباء ان کے پاس لائٹ نہیں ہوتی تھی، تو وہ لائٹیں حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی، بڑی مشہور بات ہے سلطان محمود غزنوی کی کہ وہ ایک طالب علم کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ یہ جو طالب علم ہیں، علماء ہیں، یہ بیچارے غریب ہی ہوتے ہیں، قسم پرسی کے عالم میں ہوتے ہیں، کہ یہ انبیاء کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ مغالطہ تھا کہ یہ کمزور اور غریب لوگ ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس نے کہا یہ غریب لوگ نبیوں کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اس کے ذہن میں اشکال تھا، ذہن میں ایک اعتراض تھا۔ تو ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک طالب علم جو ہے وہ جو باربی کیو والا نہیں ہوتا جو بوٹیاں بھون کے دیتا لوگوں کو، اس کے پاس جب وہ آگ جلتی تھی تو ایک طالب علم آگے ہوتا، اپنا سبق دیکھتا اور پھر پیچھے ہو کے اس کو یاد کرتا۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا تو وہ آگے ہو کے سبق دیکھ لیتا اور پیچھے ہو کے یاد کرتا۔ سلطان نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، بندہ بھیجا کہ یہ کیوں ایسا، کس نے کہا کہ میرا سبق یاد کرنے والا استاد نے کہا یاد کر کے آنا، تو گھر میں روشنی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، تو میں ادھر آ گیا ہوں۔ اچھا، سلطان نے اس کو ایک چراغ دے دیے، شاہی چراغ، کہ آپ اس چراغ کے روشنی میں بیٹھ کے سبق یاد کیا کریں۔ اور رات کو خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا۔ سلطان کے 3 اشکال تھے۔ ایک یہ کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں، جو اس کا باپ تھا نا، اس کو کسی نے بتایا کہ آپ سبکتگین کے بیٹے نہیں ہیں، اس نے لے پالا کہ کسی سے لے کر پالا ہوا ہے۔ ایک اس کا یہ خیال تھا کہ یہ علماء انبیاء کے وارث کیسے ہیں۔ تیسرا اس کا یہ تھا کہ پتہ نہیں میں جنتی ہوں بھی کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کہا، اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کو روشنی فراہم کی ہے، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو روشنی کی بات ہو رہی تھی۔ ابھی ہم نے روزہ رکھا ہے، حضرات نے نماز پڑھی۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ جو ہماری نماز ہے یہ ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، تو ابھی آپ کی سمجھ شریف میں نہیں آئے گا کہ بھئی یہ جو نماز ہے یہ کیسے نور ہے؟ بسم اللہ پڑھنا نور ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز نور ہے، صدقہ خیرات کرنا نور ہے۔ یہ ابھی سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ یہ روحانی چیز ہے، یہ حصی یا مٹیریل نہیں ہے کہ آپ کو واقعی لائٹ آن کر کے اور بلب کی بٹن دبا کے آپ کو بتائیں کہ جناب یہ نور ہے۔ میں قرآن کریم کی ایک آیت اصل میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ تمہید کے طور پر کلمات کہے۔ اللہ کہتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں۔ کیا کریں گے؟ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن وہ اپنے نور میں چلیں گے اور ان کا نور جو ہے ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا اور ان کا نور دائیں طرف چل رہا ہوگا۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن ہر بندے کا نور جو ہے اس کے ایمان کے اعتبار سے، اس کے اعمال کے اعتبار سے اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے، کسی کا نور سینے تک ہوگا، اسے نیچے دیکھنا پڑے گا میں پاؤں کہاں رکھوں۔ کسی کا نور جو ہے اس کے پاؤں تک ہوگا، اس کو نظر آئے گا جہاں میرا پاؤں پڑ رہا ہے وہاں روشنی ہے۔ کسی کا نور حد نظر تک ہوگا، وہ دور جدھر دیکھے گا روشنی روشنی ہوگی۔ کسی کا نور جو ہے وہ 10 فٹ تک ہوگا، کسی کا 20 فٹ تک ہوگا، کسی کا 100 فٹ تک ہوگا، اور وہ نور ان اعمال کا ہوگا جو آپ کر رہے ہیں۔ یہ سورہ حدید ہے، 27واں پارہ ہے۔ فرمایا یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے بھی ہوگا اور ان کے دائیں طرف بھی ہوگا۔ بشراکم الیوم، اعلان ہوگا آج تمہیں مبارک ہو۔ ظاہر ہے
میدان محشر میں اتنی انسانیت ہوگی، وہاں کافروں کی اور مسلمانوں کی تعداد پتہ کتنی ہوگی؟ 999 کافر ہوں گے اور 1 مومن ہوگا۔ ہمارے اس کے باوجود کہ 2.25 ارب اس وقت ہم ہیں، اس وقت ہم 1 ارب 80 کروڑ ہیں مسلمان۔ کتنے تشریف لے گئے، کتنے ابھی آئیں گے؟ ان سب کے باوجود ہمارا اور ان کا یہ حال ہوگا کہ ہم 999 کے مقابلے میں 1 بندہ مومن ہوگا۔ اور کہتے ہیں تعرف الاشیاء بازدادها، شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی۔ روشنی کا پتہ اندھیرے سے چلتا ہے، اگر اندھیرا ہو ہی نہیں تو کیسے پتہ چلے گا روشنی کیا شے ہے، کیا نعمت ہے؟ سفید رنگ کالے رنگ کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، کالا رنگ ساتھ ہوگا پھر ساتھ سفید ہوگا تو پھر اس کی برائٹنس کا پتہ چلے گا اور اس کی ڈارکنس کا پتہ چلے گا، یار یہ تو بہت بھدا ہے، کالا ہے، سیاہ ہے۔ اس دن کافر ہوں گے، ان کی سیاہی ہوگی، ان کے پاس نور کوئی نہیں ہوگا، اور مومنوں کا نور ہوگا ان کے اعمال کے حساب سے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تمہارا قرآن کہہ رہا ہے، رسول اللہ کے قلب انور پر نازل ہونے والا قرآن کہہ رہا ہے، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کی تلاوت بھی نور ہے، اس کی تلاوت بھی نور ہے۔ اور جو اس کے نتیجے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسواک بہت کرتے تھے، ہر وقت مسواک، جب گھر سے باہر نکلیں مسواک کر کے نکلنا، باہر سے تشریف لائیں مسواک کر کے، تو پھر گھر میں کھانا کھانے لگے تو مسواک کرنی، سونے لگے تو مسواک کرنی، سو گئے ہیں سو کے اٹھے ہیں تو مسواک کرتے، وضو کرنے لگے تو مسواک کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ جتنی آپ مسواک کرتے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ آپ کی یہ مسوڑے ہی نہ کس جائے، اتنی مسواک، 24 گھنٹے مسواک ہی مسواک۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عائشہ اللہ کی رحمت کے فرشتے جو نازل ہوتے ہیں وہ منہ کی بو کو ناپسند کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں میرے پاس جب رحمت کے فرشتے آئیں تو انہیں گھن نہ آئے کہ اس کے منہ سے تو اسمیل آ رہی ہے، اس لیے میں کثرت سے مسواک کرتا ہوں۔ اور فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر مشقت میں مبتلا ہونا نہ ہوتا تو میں ان پر ہر نماز کے وضو کے لیے مسواک کرنے کو فرض قرار دے دیتا۔ پھر مسواک کے اپنے ایک فوائد، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ مومن تلاوت کرتا ہے، وہ جو عالم امر سے آیا ہوا فرشتہ ہے اس کی خوراک تو اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ اب یہاں دنیا میں خوراک کہاں سے ملے گی کہ کوئی ZFC میں جا کے پیزا کھا لے؟ ان کا نور جو ہے، ان کی خوراک جو ہے مومن کے منہ سے نکلنے والا نور ہے، جو عبادت اور تلاوت اور ذکر کی صورت میں نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ فرشتہ حالت نماز میں بندہ مومن کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے تاکہ جو نور اس کے منہ سے نکل رہا ہے وہ میں خود اس کو سگ کر لوں، چوس لوں اور میری خوراک مل جائے مجھے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن سورہ حدید کی یہ آیات بیان کر رہی ہیں، فرمایا بشراکم الیوم، اس دن خوشخبری ہوگی، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ تمہارے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ اچھا اگلی آیت سنیں، یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، منافق عورتیں بھی اور مرد بھی ایمان والوں سے کہیں گے، کن سے کہیں گے؟ ایمان والوں سے کیا کہیں گے؟ انظرونا، ہماری طرف دیکھنا، انظرونا، کیا کرنا؟ ہماری طرف دیکھنا، کیوں؟ نقتبس من نورکم، تاکہ تمہاری آنکھوں میں سے جو نور نکل رہا ہے میری آنکھوں میں بھی آ جائے۔ نقتبس، اقتبس، یقتبس، اقتباس کا مطلب پارہ نور چیدن، ہمارے نور میزان الصرف میں لکھا ہوا تھا اقتباس کا معنی کہ تم ہماری طرف دیکھو تاکہ یہ نور ہم بھی حاصل کر لیں اور یہ نور ہمیں بھی مل جائے۔ نقتبس من نورکم،
یہ جو تمہاری آنکھوں میں نور ہے، یہ جو تمہارے آگے آگے نور ہے، یہ جو تمہارے دائیں طرف نور ہے ہمارے پاس نہیں ہے، ذرا ہمارے ساتھ ساتھ چلو تاکہ ہم تمہارے نور میں چلیں۔ اندھیرے میں بندہ بہت گھپ اندھیرا ہو تو بندہ ڈر ڈر کے پاؤں رکھتا ہے، پتہ نہیں آگے کھڈا نہ ہو، ٹویا نہ ہو۔ لیکن جس کے پاس نور ہے، جس کے پاس ٹارچ ہے، فرض کریں روشنی ہے، جس کی گاڑی کی لائٹ صحیح ہے، موٹر سائیکل کی لائٹ صحیح ہے، اس کو تو نہیں پریشانی ہوگی کہ میں کسی کھڈے میں کسی گٹر میں نہ گر جاؤں۔ ایمان والو تمہیں مبارک ہو، تمہارا ایمان صرف ایمان ہی نہیں، یہ قبر کا بھی نور ہے اور حشر کا بھی نور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا قیل ارجعوا وراءکم، پٹی صاحب قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہے گا جاؤ واپس جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں سے نور لے کے آؤ۔ یہاں دنیا میں ایمان، قرآن، شریعت نور بانٹ رہا ہے، اور ان ایمان والوں کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ یار یہ نور زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لیں۔ جس طرح فروٹ کی ریڑھی لگانے والا 8 گھنٹے کی بجائے 20 گھنٹے کھڑا ہے کہ میں زیادہ پیسے اکٹھے کر لوں، اسی طرح نیکیوں کا نور بھی جمع کیا جا رہا ہے، اور خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو ریڑھی پر 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے کھڑے ہونے کی بجائے کچھ 4 گھنٹے مسجد میں بھی گزارتے ہیں۔ لیکن کون؟ جن کو اس بات کا ادراک ہے، جن کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ وضو بھی نور ہوتا ہے، مسجد کی طرف آپ جتنے قدم چلتے ہیں یہ بھی نور ہے، مسجد کی طرف آپ چل کے آتے یہ بھی، ہر قدم پر اللہ نور عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو تہجد کے وقت، جو رات کو مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، اللہ اور کی قبر کو روشن فرما دے گا۔ اچھا مزیدار بات تو آگے آ رہی ہے، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ۔ اچانک منافق ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے گوانڈی ہیں، ہمسائے ہیں، اچانک اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دے گا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، یہ قرآن لکھا ہوا، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، دونوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی، لَهُ بَابٌ، اس کا دروازہ بھی ہوگا، وَظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ لیکن اس دیوار، یہ دیوار مسجد کی یا آپ کے گھر کی دیوار نہیں، وہ ایسی دیوار ہوگی جس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا اور اندر کی طرف رحمت ہوگی۔ وہ ایمان والے خوش نصیب جو دیوار کی انٹرنل سائٹ پہ ہیں، ادھر رحمت ہی رحمت، ادھر کیا ہے؟ اب پتہ رحمت کیا ہوتی ہے؟ اور رحمت کا متضاد اور اپوزٹ کیا ہے؟ رحمت کا اپوزٹ ہے عذاب، لعنت۔ لعنت کیا ہے؟ اس لیے کسی مومن کو لعنتی کہنا حرام ہے، کلمہ گو پر لعنت بھیجنا حرام ہے، بلکہ علماء نے کفر لکھا ہے کہ جس بندے کے دل میں ایمان ہے، رتی برابر بھی ایمان ہے، وہ ہر وقت اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے۔ تو گویا جو بندہ رحمت میں ہے تم اس کو لعنتی کہہ رہے ہو، یعنی تم کہہ رہے ہو کہ تیرے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے رحمت تو میں کر رہا ہوں، تو کون ہوتا ہے میری رحمت کو تقسیم کرنے والا؟ تیرے پاس کس نے یہ اختیار دیا کہ یہ جنتی اور وہ جہنمی؟ یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ فرماتا ہے سنو، ینادونہم، وہ جو منافق مرد اور عورتیں، کافر مرد اور عورتیں آوازیں، اوئے، دیوار جو ہوگی، دیوار ہے پرلی طرف وہ ہے، ادھر ایمان والے ہیں، وہ زور زور سے اوئے چاچا، تایا، بھائی جان، آج بھی میرے بھائی جان، یہ بوٹا سا ہی بھائی جان ہی کہنا سن، ینادونہم الم نکم معکم، کہیں گے اوئے ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ہمسائے نہیں تھے؟
ہم اکٹھے ایک محلے میں نہیں رہتے تھے؟ کٹھے ایک چنگیر پر نہیں کھاتے تھے؟ جب کبھی فنکشن ہوتا ہے، شادی بیاہ ہوتا ہے، ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے. الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہاں ہاں تم ہمارے ساتھ. ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تمہیں تمہارے نفس نے فتنے میں ڈال دیا. ہم ہی سوچتے وہ ہم ہی گلا ہی نے کہ مولویاں کوڑی بنائی ہیں گلا، اے ذکر کی ہوتا ہے مولویاں نے ٹنگ بنائے نے کھانا. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. وَتَرَبَّصْتُمْ، اور پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے. میں مثال دے رہا ہوں ویسے سمجھانے کے لیے کہ آپ سارے ذرات میں 2-4 بندے اٹھ کے گئے کہ تو جا سوئیں جا کے مول صاحب ہوتے کام ہی ہے. وَتَرَبَّصْتُمْ، تم پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے. جس بندے کو پتا ہو کہ درس کے بعد 5-5 ہزار کے نوٹ ملنے نہ جائے گا، وہ بولو تو صحیح. تو فون کرنا گوانڈیوں نے بھی آ جاؤ درس تو بعد 5,000 کے نوٹ کی کیا اوقات ہے اللہ کے نور کے مقابلے میں. کیا بات ہے. یہ جو درس قرآن کی مجلس ہے کوئی ہلکی مجلس، مسلسل میرے رب کا نور برس رہا. اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں نازل ہوتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے. میں ایک اور مثال دے دوں آپ کو. قرآن شریف کے حروف نظر آ رہے ہیں؟ یہ نور ہے، اور یہ واحد نور ہے جو ویزیبل ہے. ایک ٹائم آنے والا ہے کہ یہ نظر نہیں آئیں گے. قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو، حروف کو اٹھا لے گا. یہ گتا تو ہوگا لیکن صاف کورا کاغذ ہوگا. پھر لوگ اس کو چاٹیں گے، پھر اس کو چومیں گے، پھر اس کو ایسے لگائیں گے. اللہ فرمائے گا جب ٹائم تھا تب تم نے اس کو لفٹ نہیں کرائی. میں تو روز فجر کی نماز کے بعد نمازیوں کو باہر نہیں جانے دیتا. میں کہ ہر نمازی قرآن شریف کو پکڑے، دیکھے، ہاتھ لگائے، پھر جائے. کم از کم ایک لفظ پڑھ لو، ایک آیت پڑھ لو، پھر باہر جانا. اور میں قرآن شریف ہاتھ میں پکڑ کے یہ بات کہتا ہوں، تمہاری مسجد ہو یا کوئی مسجد ہو، جاؤ جا کے دیکھو مسجد کے نیچے والے قرآن کے نسخوں کو الی لگی ہوئی ہے، کیڑا لگا ہوا ہے. ظالموں، جا کے تم ابھی موبائل پکڑ لو گے تو سکرول کرنا شروع کر دو گے، اور اس کو سکرول کون کرے گا؟ یہ تو نور ہے اور وہ نور نہیں ہے. اور کون تمہیں بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے انوار کو چھپا رکھا ہے؟ اور یہ کب ظاہر ہوں گی؟ جیسے روح نکلے گی تو یہ عبادت کے انوار نظر آنے لگیں گے. قبر میں جائے گا تو ساتھ اس کا عمل صالح داخل ہوگا، نیک عمل اس کے ساتھ داخل ہوگا. جیسے رسول اللہ کی حدیث ہے، بندہ ایک فوت ہو گیا، اس کی ایک بیٹی فوت ہو گئی تھی بچپن میں، نابالغ. تو اسے خوف آنے لگا، ہر طرف سے کاڑے کاڑے اور سانپ اور بچھو اس کی طرف بھاگ رہے تھے. وہاں ایک نورانی چہرے والا بزرگ ملا. اس نے کہا کاکا یہ سامنے پہاڑ والوں دوڑ جا. وہ ڈر گیا ہوا تھا ان ساری چیزوں سے، وہ پہاڑ کی طرف بھاگا. پہاڑ کے پاس اس کو اپنی بیٹی مل گئی. اس نے اس کو پکڑ کے جلدی سے پہاڑ کے اوپر چڑھا لیا اور اس کو جنت میں لے گئی. اور اس نے کہا بیٹا یہ جو کالے کالے لوگ تھے، بچھو سانپ تھے، یہ کیا تھے؟ کہا ابا جی یہ آپ کے برے اعمال ہیں. یہ وہ لڈو ہے جو 4 گھنٹے کھیلتے رہے 1.5 لیٹر کوک پر. مسجد میں اذان ہوتی رہی، تمہیں کوئی احساس نہیں ہوا. نیکی کے تقوی کے مراکز موجود تھے لیکن تیرے پاس وہاں جانے اور بیٹھنے کے لیے ٹائم. یہ وہ اعمال تھے. کہا وہ بابا کون تھا؟ کہا وہ آپ کا نیک عمل تھا، وہ آپ کا حج تھا، وہ آپ کا عمرہ تھا، وہ آپ کا صدقہ تھا، وہ آپ کی نیکی تھی. اس نے آپ کو کہا کہ وہ پہاڑ کی طرف چلا جائے. اسی طرح قبر میں یہ ساری چیزیں باقاعدہ ویزیبل ہوں گی، نظر آئیں گی. جس طرح یہ آپ نہیں نہ مان رہے کہ یہ جی الفاظ ہیں یہ نور نہیں ہے،
میں کہتا ہوں یہ نور ہے، لیکن یہ رسول اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایک خاص ٹائم تک، قیامت سے پہلے تک یہ ویزیبل ہوگا، نظر آئے گا، بعد میں نظر بھی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی کا فرمان ہے۔ قرب قیامت میں اللہ ان الفاظ حروف کلمات کو ہی اٹھا لے گا، آج ہے تو ہمیں قدر نہیں۔ اچھا سنو اللہ کیا کہتا ہے، علم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، ہاں تم ہمارے ساتھ، ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی، تمہیں تمہاری لمبی لمبی امیدوں نے دھوکے میں ڈال دیا۔ کس میں ڈال دیا؟ دھوکے میں ڈال دیا۔ تمہارے پیسے نے، دولت نے، گھر نے، گاڑی نے، لائف سٹائل نے دھوکے میں ڈال دیا، دوستوں نے دھوکے میں ڈال دیا۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ گیا۔ اللہ کا امر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بندہ مر نہیں جاتا، اللہ کے امر سے مرتا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے، فرما دیجیے روح میرے رب کا امر ہے۔ روح کیا ہے؟ رب کا امر ہے۔ جب تک امر قائم ہے، بابا جی، چاچا جی، بھائی جان زندہ ہیں، جب امر چلا جائے گا تو حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ پتہ ہے سورہ لہب کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ ابو لہب جو تھا رسول اللہ کا چچا تھا، اس کے پاس 7 کلو سونا تھا۔ کتنا سونا تھا؟ آج کل تو کسی کے پاس پائیا ہو تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، کسی کے پاس کوئی روپیہ کروڑ ہو نا تو سانو تو بندہ ہی نہیں سمجھ رہا، اس کو گڈی ہوئے، اوشان، کیا سپورٹج، ہیں جی، کیمری شیمری ہوئے، کہ چلے پیچھے ہٹو، حاجی صاحب، چور صاحب، سیٹھ صاحب جا رہے۔ لوگوں کو ان کے مال نے فتنے میں ڈالا، اور فتنہ کیا ہے؟ ایمان والوں کو حقیر سمجھنا، انسانوں کو حقیر سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سنا دیتا ہوں آپ کو، ایک دفعہ سبحان اللہ کہے، ٹلہ سبحان اللہ ہے، میں ختم کر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے، تکبر صرف 2 چیزوں کا نام۔ کتنی چیزوں کا؟ 2 چیزوں کا نام۔ حق کا انکار کرنا، یعنی آپ کو پتہ چل جائے حق یہ ہے، میں نہیں مانتا، حق کا انکار کرنا، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ لوگوں کو کیا سمجھنا؟ حقیر سمجھنا، اپنے کو بڑا سمجھنا، چاہے علم کا تکبر ہو، چاہے مال کا تکبر ہو، چاہے نسب کا تکبر ہو، چاہے عہدے کا تکبر ہو۔ جس کے دل میں رائی کے دانے، 500 سال سے جنت کی خوشبو آئے گی تو وہ جنت کے 500 سال کے قریب بھی نہیں ہوگا، اس سے بھی دور اللہ اس کو رکھے گا۔ اچھا، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج کے دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا اور نہ کافروں سے لیے۔ فَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ هِيَ مَوْلَاكُمْ، هِيَ مولاکم، مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا، مولا کہتے ہیں ہی مولاکم، تمہارا دنیا میں یہی مولا تھا، تم مال کے، دنیا کے، عہدوں کے پیچھے ہی بھاگتے رہے۔ ہی مولاکم، تم اس کے سپردی رہے۔ وبئس المصیر، اور برا ٹھکانہ ہے، دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے، اور جنت بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو علم یأن الذین آمنوا، اللہ کہتا ہے وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں پر، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ان کے دل اللہ کے ذکر سے کانپنے لگے۔ جب لفظ اللہ، اللہ، اللہ کا نام آیا، اللہ کا نام، بس چپ، رسول اللہ کا نام، چپ۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ ماہ رمضان ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟
اور نیکیاں مجاہدے کے ساتھ کی جاتی ہیں. اپنے آپ سوکھا کام نیکیاں کرنا کوئی سوکھا کام. آپ کو بھی نیند آ رہی ہے اور مجھے بھی نیند آ رہی ہے، لیکن میں میرے مرشد میرے اساتذہ کی تربیت سے صبح اشراق تک بیٹھ کے تلاوت کرنا، ذکر کرنا، تقوی میں رہنا، یہ میرے لیے آسان ہو گیا کیونکہ میری تربیت ہو گئی. اور کسی کے لیے 5 منٹ بھی مسجد میں بیٹھنا مشکل ہو گیا، واسیاں لے رہا، کبھی ادھر بیٹھتا، کبھی ادھر ایسے ہوتا، کبھی یار کدوں جا کے بستر. اس کو سمجھو، اس کو ہلکا نہ سمجھو. یہ قرآن نے کہہ دیا، میں نے ایک لفظ بھی اپنے پاس سے نہیں کہا. یہ آیات گواہ ہیں، آپ اس کو کوئی بھی تفسیر لے کر سورہ الحدید کی یہ آیات 12 13 14 15 ان کو جا کے پڑھو، مطالعہ کرو، آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی مبشر حسن بٹی صاحب کی کام کلام سنتے ہیں، یہ رسول اللہ کی نعت سناتے ہیں، وہ بھی نور ہے. حضور کی نعت بھی